السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب، رسول بخش رئیس صاحب اور خواجہ عمران رضا صاحب۔ ناظرین، خضدار واقعے کے مزید 2 پھول آج مرجھا گئے ہیں، مرنے والوں کی تعداد 8 ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا دشمن مکار ہے، سفاک ہے اور معصوم بچوں شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی معصوم کلیوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان ذمہ داروں کا تعین کون، کب اور کیسے کرے گا، ان کو کٹہرے میں کیسے لایا جائے گا اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک کب تک پہنچایا جائے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بلوچستان کے مسائل کے حل میں وہاں کی حکومتیں کتنی سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہی ہے کہ یہ بچوں اور بچیوں کے دکھ صرف والدین جانتے ہیں۔ بے شک کہ پہلے اے پی ایس سے پشاور میں ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور اب اے پی ایس 2 جو خضدار کے اندر یہ جو ہولناک واقعہ رونما ہوا ہے، اس سے صرف وہاں پہ نہیں پورے پاکستان کے اندر ایک تشویش کی لہر دوڑی ہے۔ اور جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ قوم کے بچے ہیں۔ اور آپ نے جہاں تک کہا کہ بلوچستان کی صورتحال، دیکھیں مریم، بلوچستان کی صورتحال کوئی نئی نہیں۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 300 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں، اور بلوچستان، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس طرح ہمارا دشمن جو ہے ہمارے اسکورٹی اداروں کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو پھر بلوچستان ٹارگٹ کیوں ہے؟ بلوچستان کی اپنی ایک اہمیت اور حیثیت ہے۔ بلوچستان رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ وہاں پر گوادر کی بندرگاہ ہے، سی پیک ہے، اور ایک بات جو ہم نہیں کرتے کہ وہاں پر ہمارے مختلف پروجیکٹس میں چینی لوگ تھے۔ چین ہمارا موسن ملک ہے، چین پاکستان کی ترقی کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہے، اور یہ جو سارا عمل شروع ہوا تھا نا، دیکھیں بات یہ کہ یہ جو مغربی بارڈر یہاں پر جو کشمکش شروع تھی، یہ وہ آئی ایم ایف کی اور سی پیک کی لڑائی تھی، اور یہ لڑائی بڑھتے بڑھتے انہوں نے کہا کہ چینیوں کے پاؤں نہیں لگنے چاہیے، اور چینیوں نے تو فضاؤں اور ہواؤں میں ہمارے ساتھ سائے کی طرح کھڑے رہے ہیں۔ تو بات یہ کہ آپ نے جو سوال اٹھایا وہ بڑا ویلڈ ہے کہ ہماری حکومتوں نے ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی۔ دیکھیں، آپ اگر بلوچستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بلوچستان سے پرائم منسٹر بھی بنے ہیں، بلوچستان کے چیف منسٹر بھی ہیں، بلوچستان بڑے بڑے اہم عہدوں پہ لوگ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ وہاں پر احساس محرومی ہے؟ کیا مرکز نے ان کو وسائل فراہم نہیں کیا؟ وسائل آپ کے این ایف سی سے نہ صرف بلوچستان کا حصہ جاتا ہے، پنجاب کا حصہ بھی 11 ارب روپیہ زیادہ دیتے ہیں۔ اب بات یہ کہ وہاں پر احساس محرومی کا خاتمہ وہ بھی ان پولیٹیکل حکومتوں کی ذمہ داری تھی۔ جہاں تک کہ وہاں پہ دہشت گردی کا عمل ہے، یہ ایک منظم سلسلہ ہے اور بڑی دیر سے یہ چل رہا ہے، لیکن نئی صورتحال کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم بھارت کی جارحیت کے خلاف ایک بڑے رد عمل کی صورت میں ہمیں فتح ملی، اور میں نے اسی دن آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اب وہ اوپر سے نہیں آئیں گے، اب وہ نیچے کارروائی کریں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے آج ہمارے جو بیورو چیف ہیں وہاں پر عرفان سعید صاحب سے میری ڈیٹیل بات ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد وہ صورتحال نہیں، البتہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کو فنڈ فراہم کیے جاتے ہیں، اور یہ نیکسس بڑا پرانا قائم ہے۔ یہ نیکسس جو ہے انڈیا جو ہے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مودی صاحب کو کیا تکلیف تھی کہ آج سے چند سال پہلے، یہ 2014 میں بس اقتدار آئے، یہ 2015 کے اندر ایک ریلی میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے بلوچستان کی بڑی فکر ہے۔ بھائی، تمہیں بلوچستان کی فکر ہے، تمہیں مقبوضہ کشمیر کی فکر نہیں تھی کہ وہاں پر جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کے خون سے ہاتھ رکھتے ہیں؟ ویسے تو المیہ، جب آپ نے بچیوں کی بات کی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ ماضی کی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جنگ و جدل کی تاریخ میں بھی خواتین اور بچوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا دورہ ہے جس میں آپ غزہ میں بھی بچوں کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر دہشت گرد جو ہمارے بچوں اور بچیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ وحشی اور درندے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آئی ایس پی آر نے درست کہا کہ کوئی معافی نہیں ہے، اور ان کے قلع قمع کے لیے ہمارے سیکیورٹی فورسز ہمہ وقت تیار ہیں، آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، سیکورٹی فورسز تو آپریشن کریں گی، آپ یہ نہیں کبھی سوچتے کہ سیکورٹی فورسز کیوں ٹارگٹ ہوتی ہیں؟ انہیں پتہ ہے جب تک پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو کمزور نہیں کریں گے ان کا ایجنڈا پورا نہیں ہوگا۔ اور سیکورٹی فورسز نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پاک سر زمین کے تحفظ کے لیے وہ ہر طرح کے خطرات سے نمٹتے ہیں، وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات یہ ہے، وہ جو آپ نے سوال کیا ہے
کہ نیشنل ایکشن پلان میں کچھ 6-7 شکیں تھیں سیکورٹی فورسز سے، وہ جو 13-14 شکیں باقی صوبائی حکومتوں کی تھی، مختلف اداروں کی تھی، انہوں نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ بلوچستان کے اندر احساس محرومی کے خاتمے کے حوالے سے مجرمانہ رول ہے وہاں کی حکومتوں کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ نے اپنی رٹ بحال کرنی ہے تو بڑے پیمانے پہ آپریشن شروع ہو چکا ہوا ہے، اور یہ آپریشن اب کارگر ہوگا اس لیے کہ جہاں سے سب کچھ فنڈنگ ہوتی تھی، اسلحہ سپلائی ہوتا تھا، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، آپریشن کر رہی ہیں، کیا صرف آپریشن سے ہی اس مسائل کا حل ممکن ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے جہاں تشدد ہو رہا ہو وہاں قوت کا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کرتی ہیں، لیکن صرف قوت کے استعمال سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی۔ دہشت گردی کے اور بڑے اسپیکٹس ہیں جن کو آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا، اس میں اکنامک فیکٹرز ہیں، اس میں سوشل فیکٹرز ہیں، اور یہاں ہماری ناکامی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کے نوجوانوں میں عدم وابستگی کے رجحانات کیوں ہیں؟ اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں نا۔ آپ یوں کریں نا، جو بلوچ اسٹوڈنٹ آپ کے یہاں پنجاب میں پڑھتے ہیں ذرا ان سے بات تو کر کے دیکھیں نا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا شکایتیں ہیں ان کو۔ وہ ٹھیک ہے، ان کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کا تعلق پولیس سے یا انٹیلیجنس سے نہیں ہے، پھر آپ سے کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو ان کی شکایتوں کو کس نے دور کرنا ہے؟ وہاں کی جو سیاسی قیادت ہے یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس رونے کا رونا روئے جو ہے، ہمارے سیاسی عمل کا تعلق ہی نہیں ہے لوگوں سے۔ ہمارا سیاسی عمل کہیں اور دیکھتا ہے، کہیں اور سے رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ وہ دیکھیں نا، نوجوانوں میں عدم وابستگی ہے۔ بتائیے کس قسم کا فیوچر آپ آفر کرتے ہیں بلوچ کو، ایک نوجوان کو؟ مجھے بتائیے آپ، جو وہاں بلوچستان یونیورسٹی کوئٹہ سے ایم اے کرتا ہے، کیا فیوچر ہے اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے فیوچر۔ باقیوں کے لیے بھی ہے، پرابلم ہے، باقی صوبوں میں کوئی فیوچر سیف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں تو بہت ہی بری حالت ہے۔ پھر سوسائٹل فیکٹرز ہیں وہاں پہ۔ جب تک آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہاں پہ عدم وابستگی کے رجحانات کیا ہیں اور کیوں ایک سینس آف ڈیپریویشن وہاں موجود ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، بڑے بڑے شوق سے آپ غلط کہیے، فگر سے کام نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہ ایسٹ پاکستان میں یہی کرائسس تھا، جب ایوب کے آخری دور میں وہاں سے انہوں نے شور مچانا شروع کیا ایسٹ پاکستان میں، تو ایوب کی حکومت یہی کہانی سنایا کرتی تھی کہ دیکھیں ایسٹ پاکستان 47 میں یہاں تھا، اب 62 میں ایسٹ پاکستان اتنی انڈسٹری لگ گئی، 65 میں اتنی انڈسٹری لگ گئی۔ وہ آپ سے کہتے تھے کہ یہ ڈسپیرٹیز کو کون ایکسپلین کرے گا؟ آپ کو یہ پتہ ہے 1970 میں آپ کے جو اکانومسٹ بیٹھے تھے ایسٹ پاکستان کے، ویسٹ پاکستان کے، وہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ سنگل رپورٹ پروڈیوس نہیں کر سکے تھے۔ ایسٹ پاکستانی اکانومسٹ کی ایک رپورٹ جو پلاننگ کمیشن میں پڑی ہے، اب بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، 1970 کی رپورٹ پلاننگ کمیشن پہ اکنامک ڈیولپمنٹ پہ، ایسٹ پاکستان کے سائنس اکانومسٹ نے ایک رپورٹ لکھی تھی، ویسٹ پاکستان کے اکانومسٹوں نے دوسری رپورٹ لکھی تھی۔ ایگزیکٹلی یہی چیز بلوچستان کے اندر ہے کہ ہم بڑی کہانیاں سناتے ہیں، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس کا ایک رخ ادھر سے بھی آتا ہے۔ جب تک آپ ان دو رخوں میں فاصلے کم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، وہاں حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ لہٰذا صرف جو ہے نا قوت کا استعمال کافی نہیں ہے، ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، زمینی حقائق سے مطابقت رکھنا اور اس کا ادراک ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں بلوچستان میں جو دامنی پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے بھارتی پراکسیز کی جانب سے، اور اس کے مزید کیا فیکٹرز ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، خصوصی طور پہ سرکاری جامعات میں، اس کا مارکیٹ سے اور اکنامک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ آپ اگر ایم اے پیدا کیے جا رہے ہیں مقامی زبانوں میں، دیگر زبانوں میں، اور ایسے میں نام نہیں لینا چاہتا شعبوں میں، جہاں پہ آپ ڈگری تو لے لیتے ہیں، لیکن اگر آپ وہاں کسی فیکٹری میں جائیں، کسی بزنس میں جائیں، یا اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ آپ اپنے طور پہ کوئی کاروبار کر سکیں، تو آخر کار آ کے آپ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں حکومت کا،
اور حکومت کس حد تک آپ کو جاب دے سکتی ہے. وہاں پہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب جامعات کو دیکھ لیں کہ ایک جامعات میں نے اس طرح سے دیکھا, یہ تھوڑی سی اس میں مبالغہ آمیزی ہے کہ بلکہ 2-3 جامعات میں دیکھ چکا ہوں سندھ میں اور بلوچستان میں, کہ جہاں پہ درخت کم ہے اور مالی زیادہ ہیں. آپ کیوں کرتے ہیں ایسا کہ لوگوں کو جی نوکری دینی ہے, بے روزگاری ہے. نوکری دینے کا طریقہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں بھرتی کیے جائیں, آپ کے لیے پھر قرضے آپ لیتے ہیں اور بجٹ کے لیے آپ کے اوپر کچھ نہیں رہتا. تو بلوچستان میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, میڈیکل کی ایجوکیشن ہے, انجینئرنگ ہے, سائنس ہے, ٹیکنالوجی ہے, ان شعبوں کو رکھنا چاہیے. باقیوں کو بند کر دیں, بے شک بند کر دیں. اور بات ایک ہمارے ذہن میں ہے کہ لوگوں کو احساس محرومی ہے. ٹھیک ہے, اگر احساس محرومی ہے تو کہاں جائزیت بنتی ہے بندوق اٹھانے کی؟ کوئی بھی جواز ہو, یہ غیر مہذب طریقہ ہے. اور کسی نے اگر ہتھیار اٹھایا ہے تو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو اسی کے ہتھیار سے اس کو ختم کرے, اور یہ نہیں کریں گے تو وہ ہم کو ختم کر دیں گے. اگر آپ ایک کو ختم نہیں کر سکے تو وہ 2 پیدا ہوں گے, 2 کو نہیں کر سکے تو 3 پیدا ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو وجہ تعلیمی نظام کی مطابقت ہونی چاہیے جو اکنامک ریالٹیز ہیں ان سے. دوسرا یہ ہے کہ احساس محرومی کبھی جواز نہیں بن سکتا, نہ اس کو کسی طریقے سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اس کی بات بھی نہیں کرنی. تیسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ترقی کا عمل ہے وہ ہوا ہے مختلف ادوار میں, لیکن وہ اس قدر نہیں ہوا جس طرح کہ پنجاب میں بھی گھپلے ہیں. لیکن وہاں جو گھپلے ہیں وہ اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی, اور اس کی ذمہ دار وہاں کی قیادت ہے. اور وہ قیادت عام آدمیوں سے نہیں آ رہی. بلوچستان کی قیادت وہ قبائلی سردار ہیں. اور وہاں پہ جو اصلاحات ضروری تھی کہ جو کام آج ہماری سیکورٹی فورسز کر رہی ہیں یہ پولیس کو وہاں کرنا چاہیے. کتنا بلوچستان کے ڈسٹرکٹس ہیں ذرا معلوم کر لیں کہ جن میں پولیس کا نظام ہی موجود نہیں ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں وہ نظام پھیلایا گیا تو وہاں پہ قبائلی سرداروں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ نہیں 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 یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ تو اب تباہی ہو جائے گی. کہ ایک طریقہ ہے پرانا کہ جی ہمارا جو روایتی نظام ہے یہ بہت اچھا ہے. کہ آج کے زمانے میں وہ تمام روایتی جو نظام تھے قبائلی علاقوں میں ہم نے دیکھا, خیبر پختونخوا کے اضلاع میں ہر جگہ کے اوپر دم چوٹ چکا ہے. اور اس کی جگہ ریاست کو بنانی چاہیے. ریاست بناتی ہے پولیس سے, انٹیلیجنس سے, عدلیہ سے, تعلیم سے, صحت سے, سماجی ترقی سے, انفراسٹرکچر سے. اور یہ کام جو آپ بلوچستان جو 18ویں ترمیم لوگ بڑا کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم نے کمال کر دیا ہے. آپ نے وسائل دے دیے ہیں, ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وسائل دے دیے ہیں, احتساب نہیں. آپ نے وسائل دے دیے ہیں, کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کے صوبے بین الاقوامی اداروں سے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں وہاں کوئی خود کو جواب دینے نہیں سمجھتا اور اسی لیے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. خواجہ صاحب, ایک تو بلوچستان کے مسائل اور بھارتی پراکسس کا کلا کما کیسے اور کب تک ممکن ہوگا؟ دیکھیں جی, بلوچستان کے بحران پہ بے شمار گفتگو ہو چکی ہے. اسمبلی میں, سینٹ میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا مینیفیسٹو لے کے آتی ہیں ہر لیول پہ. ڈی جی آئی ایس پی آر کی کل جو پرسوں پریس کانفرنس تھی اس میں بڑی ڈیٹیل باتیں کی گئی. اب 2 طرح کے اس پہ تھریٹس ہیں. ایک ایکسٹرنل تھریٹ ہے, ایکسٹرنل تھریٹ ہم نے خاصا ڈسکس کر لیا ہے. اس میں پتہ ہے ہمیں کہ مودی نے کیا کرنا ہے. اب سارا بلیم مودی پہ ڈال کے ہم خاموشی سے بیٹھ جائیں تو یہ اس سے بڑا فیلیور, اس سے بڑی سزا ہم پاکستان کو نہیں دے سکتے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں ایکسٹرنل تھریٹ پہ بھی بات نہیں کروں گا, ہم نے بات کر لی ہے. صرف اتنی بات ہے کہ ایک فوکس کے ساتھ پوری ریاست کو اور حکومت کو اور اداروں کو مل کے ایک ایکسٹرنل تھریٹ کے لیے ایک نیا پروگرام انویسٹ کرنا چاہیے اور انٹرنل تھریٹ کو دیکھنے کے لیے ایک نیا پیکج بنانا چاہیے. بلوچستان ایکشن پلان. اچھا, اب میں انٹرنل کی بات کروں گا. مجھے بتائیے, بختی صاحب بیسن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں, لاہور کا بہترین, کیا پاکستان کا بہترین انسٹیٹیوٹ ہے, پاکستانی تھے,
ہماری پہچان تھے, بڑے اعلیٰ کرکٹ کھیلتے تھے. ہم نے مفتی صاحب سے کیا کیا؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں ایز اے پاکستانی, کیا کیا ہم نے؟ میرے دل میں وہ سوال آتا ہے جن کے جواب مجھے آج تک مجھے نہیں ملے. اس کے بعد آپ دیکھیں, کل ڈی جی صاحب نے کہا, بڑی دیکھیں دفاعی نظام کی اہلیت, سلوٹ ہو گیا, سلوٹ دیے کر رہے ہیں ہم ان کو, ہم سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ہر بندہ کر رہا ہے, کوئی ابو پارٹی لائن. لیکن خالد صاحب آپ نے بلوچستان ایکشن پلان کی بات کی, لیکن آلریڈی جو موجود ہے نیشنل ایکشن پلان, اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے اس کی اسپرٹ کے مطابق؟ آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ ذرا ریوائز کریں اپنی تھاٹس کو. ایک آفیسر ہے, ان کے گھر سے کروڑوں روپے نکلتا ہے, کیا ہوا اس کا؟ وہ بھائی پھانسی لگائیں, مطلب کھانسی کروائیں, اس کو اکاؤنٹیبل کریں, لوگوں کو ٹی وی بتائیں کہ یہ ہم نے کیا تو اس کے بعد یہ حال ہوا. پیسے آئے, بہت پیسے دیے گئے, پیسے مزید بھی دیے جا رہے ہیں. سسٹم یہ ہے, دیکھیں وہاں پہ سینس آف ڈیپریویشن ہے, سینس آف ایلینیشن ہے, عدم وابستگی ہے. پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں ون آفٹر دی ادر, ان کا قانونی اور اخلاقی جواز یا ان کی وہ جو لیجٹمیسی ہے وہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح سلیکشن کے تھرو پولیٹیکل سسٹم ہم لاتے ہیں. جب تک لوگوں کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے, ان کو سینس آف ریپرزنٹیشن نہیں آئے گی, لوگوں میں اکنامک اور پولیٹیکل اس کی وہ جو ڈیوائیڈ ہے ابھی, اس گیپ کو ہم ختم نہیں کریں گے, وہ اسی وقت ہوگا جب ہم نیک نیتی سے تمام فیصلے کریں گے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کاسمیٹک چینجز کر رہے ہیں. اب میں نے ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس سنی, ڈی جی آئی ایس پی آر کی, انہوں نے اس میں بتایا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں سوشیو اکنامک پلیٹ فارم پہ. کچی کنال بن گئی, اس کے اینڈ پہ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. فائنلی یہ دیکھنا چاہیے کہ اینڈ رزلٹ کیا ہے, چونکہ لوگ اس سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں, لوگ ریاست سے ڈیٹیچ ہو گئے ہیں. اب آخری بات میں کروں گا, صوبائی, مجھے صرف اتنا بتا دیجئے, ہمارے سیکیورٹی فورسز کی شہادتیں ہو رہی ہیں, پولیس کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں. موسٹ آف دا آفیسرز وہاں پہ سرو نہیں کرنا آتے. ان کے پولیٹیشنز جو ہیں یا گوادر میں رہتے ہیں, یا کراچی میں رہتے ہیں, یا اسلام آباد میں رہتے ہیں. They don't live in Quetta. They don't want to live there. جی, بات یہ ہے, اس طرح تو کام نہیں چلتا نا. آپ نے جس طرح وہاں پہ کرائسس, پھر آپ دشمن کو وہ پھر کلیئر سپیس دیتے ہیں کہ اس میں وہ پھر منیور کرتا ہے. پھر وہ جو جوان بچے ہیں ان کو پھر غلط راستے پہ چلاتا ہے. اور آخری بات, جس قسم کے مسائل آپ بتا رہے ہیں یہاں, یہ تو ذمہ داری بنتی ہے وہاں کی حکومت کی, مقامی حکومت کی, کس طرح سے وہ ایسے اقدامات کریں کہ وہاں کے نوجوانوں کو جو احساس محرومی ہے ان کا ختم ہونا چاہیے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے ملک کی سیاسی صورتحال کی, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شدت سے ایک چیز محسوس کی جا رہی ہے پاکستانی سیاست میں جب سے پاک بھارت تنازع شروع ہوا ہے. کیا سیاسی مفاہمت کی ضرورت کو اب محسوس نہیں کیا جا رہا؟ یہی سوال میں آج اپنے پینل کے سامنے بھی رکھوں گی. سلمان صاحب, اس سے پہلے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جیسے ہی ایک پاک بھارت تنازع کی کیفیت آئی, قوم متحد ہو گئی, لیکن اب بھی سیاسی سطح پر کوئی مفاہمت ہوتی نظر نہیں آ رہی. کیا اس ضرورت کو محسوس نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا ایشو ہے, اور یہ نہیں کہ اب پاک بھارت تناؤ کی صورتحال کے اندر آپ سیاسی مفاہمت یا سیاسی اتفاق رائے کی بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم کئی دفعہ پروگرام کر چکے ہیں. سیاسی اتفاق رائے یا سیاسی مفاہمت کیوں نہیں ہوتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے اندر جمہوری عمل کے نتیجے میں اقتدار میں پہنچنا چاہتی ہے, کیا ان کی پارٹیز کے اندر جمہوریت ہوتی ہے؟ کیا پارٹی کے اندر انتخابات درست ہوتے ہیں؟ کیا ان کے طرز عمل سیاسی ہیں؟ جب یہ پاکستان کے عوام پر اعتماد ہی کرنے کے لیے تیار نہیں اور اقتدار کے لیے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور چور دروازے ڈھونڈتے ہیں, تو پھر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ تو پھر اب پاکستانی عوام ان پر اعتماد کرنے کو تیار ہیں؟ وہ نہیں, تو یہ جو لفظ پروفیسر صاحب استعمال کرتے ہیں درست ہے, عدم وابستگی کا. بات یہ کہ آج میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کے لوگ اپنے سلگتے ایشوز کے حوالے سے, اپنے مسائل کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہیں؟ یا سیاسی لیڈرشپ جو بھی ہو یا پاکستان کی اپوزیشن ہے
وہ پاکستان کے لوگوں کی آواز بنتی ہے. تو بات سب کو پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو بات ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو سیاسی جماعتوں کی تعریف میں پورا نہیں اتریں گی, اس وقت تک نہ تو سیاسی استحکام آئے گا, اور سیاسی استحکام نہ آنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہے. پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں, اور جو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, نہ اپوزیشن حکومت کو تسلیم کرتی ہے, نہ حکومت اپوزیشن کے کردار کو تسلیم کرنے کو تیار ہے. ڈاکٹر صاحب, سیاسی استحکام اب قصہ پاری نہ سمجھا جائے؟ میرا خیال ہے کوشش تو اب بھی کرنی چاہیے کہ ملک میں سیاسی ہم آہنگی بڑھے, کیونکہ اسی میں ملک کی مفاد ہے. اور پاکستان کے چاہے اندرونی مسائل ہوں یا ڈپلومیسی کے ایشو ہوں, تو اگر ملک کے اندر ہارمنی ہے, ملک کی اکانومی بہتر ہے, تو اس سے آپ کے فارن پالیسی کے آپشنز بڑھ جاتے ہیں. اور اگر آپ کی اکانومی ایسی ہے کہ جیسی ہماری ہے کہ ہم خیرات پہ جیتے ہیں, تو پھر آپ کے بہت سے آپشن رہ جاتے ہیں. اب آپ کا بجٹ کب ہوگا کب نہیں ہوگا, آئی ایم ایف بیٹھا ہوا ہے نا آپ کے سر پہ سوار ہے نا, وہ اس لیے سوار ہے کہ آپ خیرات مانگتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈومیسٹک سورسز پہ ہو, اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہو, تو پھر آپ سٹینڈ لے سکتے ہیں, پھر آپ کو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ چیز ذہن میں آپ کو جو ہے رکھنا ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہارمنی جو ہے وہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے ہاں جو سیاسی عمل ہے اور جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ تنگ نظر ہیں, وہ لانگ ٹرم پرسپیکٹیو نہیں دیکھتے, وہ فوری ضروریات کے تحت اپنے فیصلے کرتے ہیں. لہذا فوری ضرورت یہ جو اقتدار میں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اقتدار کو سیکیور کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے, جو بھی ہماری اپوزیشن ہے اس کا تختہ کر کے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے حکومت رن کرنی ہے. تو ہمارے ہاں جو سیاستدان ہے وہ کلٹیویٹ کرتا ہے اپنے سروائیول کے لیے, بجائے اس کے کہ کوئی اور ان کو کلٹیویٹ کرے. وہ دائروں کا سفر ہے نا, جب تک وہ آپس میں ہم آہنگی پیدا نہیں کریں گے, اقتدار کہیں اور رہے گا, چاہے سیاستدان کچھ کر لیں. آپس کی ہم آہنگی تو ایک بڑا سوال ہے رسول بخش رئی صاحب, لیکن ہم نے دیکھا ایک سیاسی ہم آہنگی پیدا ہوئی تھی جب یہ پاک بھارت تنازع شروع ہوا. کیا اب بھی آپ کو لگتا ہے یہ سلسلہ جاری ہے یا رک چکا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ رک چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا قومی ایجنڈا بنایا جائے کہ جس پر تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. یہ ملک کی ضرورت ہے, یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے, عوام بھی یہی چاہتے ہیں. اور قومی ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کون سی جو پبلک اینٹیٹیز ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا ہے, کس طرح سے پرائیویٹائز کرنا ہے. یہ اکثر بات کرتے رہے ہیں اکنامک چارٹر کی, ضرورت نہیں ہے اس بات کی. میں کہتا ہوں کہ آپ سب سیاسی جماعتوں کو ملیں. یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ جس اکنامک چارٹر سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے, بغیر اس کا لحاظ کیے ہوئے کہ کسی کو کیا نقصان ہوتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے, وہ ملک کے مفاد میں کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کے پیچھے پوری سیاسی جماعتیں ساری کی ساری کھڑی ہوں تو اس میں وزن پڑتا ہے. اسی طرح سے بلوچستان کے مسائل ہیں, سندھ میں بدامنی پیدا ہو رہی ہے, پنجاب میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں عدم وابستگی ہے. تو یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی ایجنڈا کہاں تشکیل ہونا چاہیے کہ 2 ادارے ہیں, آپ کے پاس سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے. لیکن اگر آپ ان کو بائی پاس کرتے رہیں جس طرح ماضی میں قانون سازی کے لیے اور پبلک پالیسی میکنگ کے لیے, تو پھر فیصلے باہر ہوں گے. اگر باہر بھی کرنے ہیں تو تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ جائیں, مل کے فیصلے کریں. تو اگر کوئی سیاسی جماعت اس کے اوپر نہیں آ رہی, یا جو اس وقت حکمران اتحاد ہے وہ کوئی فیصلے نہیں کر رہا ہے جو جس سے کہ پاکستان کی کوئی سمت متعین ہو, تو وہ ذمہ دار ہے اس کے لیے. اور یہ ذمہ داری بھی حکومت کی ہے کہ حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا ہے. ٹھیک ہے, یہ ذمہ داری آپ کہہ رہے ہیں حکومت کی بنتی ہے. لیکن خواجہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو روایتی سیاست ہے کہ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے اپوزیشن کو دیوار سے لگا دینا, اور جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو منظور نظر بننے کے لیے وہ سب کچھ کرنا کہ آپ کو اقتدار مل جائے, یہ روایتی سیاست کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے ہیں. آپ ذرا ڈرائنگ روم میں جا کے سیاسی لیڈران سے بات کریں, مختلف نمائندوں سے, تو ان سے کچھ سوالات پوچھیں تو کہتے ہیں یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے.
بالکل کلیئرلی بات کرتے ہیں. جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ پھر یہی کہتے ہیں بات. لہٰذا کل ڈی جی آئی ایس پی نے بڑی اچھی بات کی تھی جب انہوں نے چیلنجز کا بتایا تو انہوں نے نیشنل پاور کی بات کی. مجھے بہت خوشی ہوئی یہ جملہ سن کے کہ نیشنل پاور, جس پہ انہوں نے کہا کہ آرمی ایک ملٹری جو ہے اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے. اور یہی بات آپ یاد کریں کہ میں نے ایک ہفتہ پہلے آپ کے پروگرام میں کہی تھی کہ ریاست ایک ادارے کا نام نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ سنرجیٹک ایپلیکیشن آف آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور. اب سنرجیٹک ایپلیکیشن آف آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور میں کیا آتا ہے؟ نیشنل پاور کے ایلیمنٹ ہے سیاسی استحکام. اب سیاسی استحکام کیسے آتا ہے؟ سادی زبان میں بتاتا ہوں. جب حکومت وقت کو عوامی سپورٹ حاصل ہو, اس کو قانونی اور اخلاقی اس کے پیچھے حمایت ہو. اب کیا سوال آپ خود پوچھ لیں, میں جواب نہیں دوں گا. کیا موجودہ حکومت کو مکمل طور پہ قانونی اور اخلاقی حمایت حاصل ہے؟ میں صرف سوال کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم اپوزیشن کو پوری سپیس دیتے ہیں؟ کیا عدلیہ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہونے چاہیے؟ بحیثیت پاکستانی میں لیکن المیہ یہ ہے نا, جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم مقبول ہے اور اپوزیشن کو دیوار سے لگایا جاتا ہے, جیسا 2018 میں ہوا. جو حکومت آئی وہ اپوزیشن کے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہی تھی. نہیں ایسے نہیں, یہ کمپلیکیٹ ہو رہا ہے زیادہ. یہ کمپلیکیٹ زیادہ ہو رہا ہے, یہ زیادہ ہم ڈاؤن دا ہل جا رہے ہیں. ہمارا سسٹم بہت بری طرح افیکٹ ہو گیا ہے. آپ خود دیکھتے ہیں اور لوگ خود چیلنج کر رہے ہیں کہ جس طرح الیکشنز مینڈیٹ کو انجینئر کیا جاتا ہے یا کیا گیا ہے اس دفعہ, وہ بتدریج خرابی کی طرف جا رہا ہے. یہ ایسے الزامات جو ہیں ہر گورنمنٹ جب بھی بنتی ہے تو اپوزیشن ایسے ہی الزامات لگاتی ہے. خاصا 2018 میں جو حکومت آئی تب بھی دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا گیا, اور اب جب 2024 میں الیکشن ہوئے ان کو بھی دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیا گیا. تو المیہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کس کو قرار دیں گے یہ سیاستدان, جس میں ان کی فتح ہوگی؟ کیا وہی صاف اور شفاف الیکشن ہے؟ ہمیں آگے بڑھنا ہے, بریک کی جانب واپس آئیں گے تو بات کریں گے غزہ کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اہل غزہ پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے. اسرائیل اب پناہ گزین کیمپوں پر حملہ کر رہا ہے اور آج کے حملے میں مزید 79 افراد شہید ہو چکے ہیں. لیکن دنیا کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کہاں ہے عالمی دباؤ؟ اور کہاں ہے وہ ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں امن کی بات کروں گا اور جنگیں ختم کروں گا؟ سلمان صاحب, ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں. ہم نے جتنی آسانی سے کہہ دیا اتنی آسانی سے ویورز نے سن لیا, لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے. وہاں بچے مر رہے ہیں, بھوک سے بلک رہے ہیں, امداد نہیں پہنچانے دی جا رہی. دنیا کیوں سو رہی ہے اس پر؟ دیکھیں, بڑی درست بات کی ہے. اس پہ بات کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ جو کچھ وہاں پر کیا جا رہا ہے یہ کھلی ایک نسل کشی ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ وہ آخری فلسطینی تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اور آج وہ جو ڈاکٹر صاحبہ جو تھی وہاں کی 9 بچے شہید ہو گئے. بڑا بچہ 11 سال کا تھا اور چھوٹا بچہ 6 ماہ کا. اور اس کا وہ فکرہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے ہاں چلے گئے ہیں اور رزق کھا رہے ہوں گے, کہ وہ بھوکے پیاسے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ فلسطینی جو ہیں یہ گوشت پوست کے انسان ہیں, ان کے خون کا رنگ بھی سرخ ہے اور سب سے بڑا مجرمانہ کردار ہے. دیکھیں, میں وہ شخص ہوں, آپ کو یاد ہوگا میں یہاں پر کیا کرتا تھا کہ مغرب کے بارے میں ہم اس کے ناقد تھے. مغرب تو سڑکوں پہ آیا. سب سے بڑا جرم جو ہے یہ عالم اسلام کا ہے اور عالم اسلام کے حکمرانوں کا ہے. اور بات ہے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ختم ہو, اور مسئلہ کیسے ختم ہوگا. لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ جون میں ایک 2 ریاستی حل پر بین الاقوامی کانفرنس کی تیاری کی جا رہی ہے. جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہیں. لیکن جس کانفرنس کی بات میں کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, اس کی صدارت سعودی عرب اور فرانس کریں گے. اس کانفرنس سے کوئی حل نکل سکتا ہے؟ کوئی وہاں پر مشکل آسان ہو سکتی ہے فلسطینیوں کی؟ امید تو نہیں ہے حل نکلے گا, کیونکہ جب تک امریکہ نہیں اس میں شامل ہوتا اور اسرائیل 2 اسٹیٹس پہ رضامند نہیں ہوتا, 2 اسٹیٹس نہیں بنے گی. اس وقت جو ہے نا اسرائیل کی پالیسی جس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے اور مسلمان عرب کچھ ریاستوں کی بلیسنگ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ غزہ کو جو ہے اسرائیل کے مکمل کنٹرول میں ہونا چاہیے.
اور حماس کو جتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہنچا دیا جائے، کیونکہ حماس کے حق میں ہمارے بہت سے کنزرویٹو عرب سٹیٹس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کب تک خاموش تماشائی بنے رہیں گے، یہ ایک سوال ہے. ایسے میں مغرب کی ہم بات کر رہے ہیں رسول بخش رئی صاحب، تو کینیڈا، برطانیہ اور فرانس نے سخت لہجے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے. کیا اسرائیل کے لیے یہ عالمی حمایت کمزور پڑنے کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیں، جتنا احتجاج مغرب میں ہوا ہے، امریکی جامعات میں ہوا ہے، امریکہ کے دانشوروں نے کیا ہے، یورپ کے دانشوروں نے، سیاستدانوں نے، لکھاریوں نے، عام آدمیوں نے کیا ہے، وہ تو کسی مسلمان ملک میں نہیں ہوا. عرب ملک کون سا عرب ملک ہے جہاں پہ کوئی جلوس نکلا ہوگا؟ نکلے تو پاکستان میں نکلے ہیں، لیکن اس سے انہوں نے قربانیاں دی ہیں کہ ڈگریاں ان کی چھین لی گئیں، ان کو جامعات سے نکالا گیا، مقدمے بنے، جیل میں گئے. اب یہ ہے کہ بین الاقوامی طلباء کو یونیورسٹیوں سے نکالا جا رہا ہے. ہارورڈ کی بات سامنے آ رہی ہے. تو وہ کس لیے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے بات کی. بالکل، وہاں تو کچھ ہوا، لیکن کون سا مسلمان ملک ہے کہ جس نے کوئی قربانی دی ہو؟ ایگزیکٹلی، میں یہی جاننا چاہتی ہوں خواجہ صاحب، عالم اسلام کو اسپیشلی سام کیوں سونگا ہوا ہے اگر ہم اپنے عرب ممالک کی بات کریں تو؟ سٹارٹ لے لیں جی ٹرمپ سے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے وارنٹ ایشو کیے نیتنیاہو کے، انہوں نے چیف پروسیکیوٹر کریم کو ٹرمپ نے کہتے ہیں سینکشن کر دیا، اس کے ایسٹس فریز کر دیے. ہارورڈ یونیورسٹی میں اتنی بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں پہ اسپیچ اور وہاں پہ ایڈوکیسی آف پیلسٹائن بینڈ ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اسلحہ کون پرووائڈ کر رہا ہے. 69% اسلحہ جو ہے یو کے دے رہا ہے، یو ایس دے رہا ہے، یو کے دے رہا ہے، کینیڈا دے رہا ہے، جرمنی دے رہا ہے اور انڈیا دے رہا ہے. یہ ٹرائنگل ہے انڈیا، اسرائیل، یو ایس اے. یہ ہم وہ کہتے ہیں نا، لیکن اب تو کینیڈا، برطانیہ اور فرانس سے اس حکمت عملی کو مسترد کر رہے ہیں. صرف فرانس نے کہا کہ آپ ہالٹ کریں. کینیڈا کے تھوڑے تھے، بہت معمولی تھے، لیکن اب کینیڈا وہ جب تک دیکھیں اس میں ٹرمپ صاحب جو ہے نا، جو پریزیڈنٹ، وہ میں امریکہ کا ہوں گا، اس میں بائیڈن کی بھی ایک پالیسی، ٹرمپ کی ایک پالیسی تھی. اسرائیل کا نیکسس ہے وہ امریکہ کے ساتھ، اور وہ ہے کہ غزہ کو، غزہ از اے آکوپائیڈ ایریا جسٹ لائک کشمیر. ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ ریزسٹنس موومنٹ ہے ان کی، وہ وہاں کا انتفاضہ ہے. اب انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کی آشیرواد پر سب کچھ ہو رہا ہے، اور جب تک امریکہ نہیں چاہے گا وہاں کے حالات میں بہتری نہیں آ سکتی. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ.